بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سیدنا ثعلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر تعجب ہے اے ثعلب، تھوڑا مال جس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، بہتر ہے اس بہت زیادہ مال سے جس پر شکر ادا کرنے کی تو طاقت نہ رکھتا ہو۔ کیا تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہونا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر اس بات کا سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے پہاڑوں کو سونا چاندی کا بنا دیں تو یہ بن جائیں۔ ثعلب پھر لوٹ کر آپ کی طرف آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں حقدار کو اس کا حق ضرور دیا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اللہ ثعلب کو مال عطا فرما، اے اللہ ثعلب کو مال عطا فرما، اے اللہ ثعلب کو مال عطا فرما۔ راوی نے کہا ہے کہ ثعلب نے کچھ بکریاں لیں تو وہ اس طرح نشوونما پائیں جس طرح کیڑے مکوڑے نشوونما پاتے ہیں۔ یہ بکریاں اس قدر بڑھ گئیں کہ مدینہ کی جگہ ان کے لیے تنگ ہو گئی اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ پھر وہ انہیں لے کر مدینے سے کچھ دور چلے گئے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، پھر ان بکریوں کی طرف چلے جاتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے چراگاہ ان پر تنگ ہو گئیں تو وہ ان بکریوں کو لے کر اور دور چلے گئے۔ پھر صرف جمعے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور پھر ان بکریوں کی طرف نکل جاتے۔ پھر وہ بکریاں کچھ اور زیادہ ہو گئیں تو وہ اور بھی دور چلے گئے۔ انہوں نے باجماعت نماز اور جمعہ ترک کر دیا۔ کبھی کبھی قافلہ گزرتا تو وہ سوار لوگوں سے ملتے اور پوچھتے کہ تمہارے پاس دین کی باتوں میں سے کوئی نئی بات اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل فرمائی، آپ ان کے کاموں میں سے صدقہ کیجئے جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کا تجزیہ کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات جمع کرنے کے لیے انصاروں میں سے اور نبی سلمان کے ایک شخص کو مقرر فرمایا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات یعنی صدقہ کی سنت اور حکمات لکھوا دیے اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں سے صدقہ وصول کریں اور ثعلب رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جائیں اور ان سے کہ ان کے مال کی زکوٰۃ وصول کریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ثعلب کے پاس پہنچے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی تحریر دکھائی۔ ثعلب نے فرمایا، تم لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر لو، جب ان سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ آئے تو ثعلب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، یہ زکوٰۃ کا وصول کرنا تو جزریہ ہی کا بھائی ہے، یعنی جزریہ کی قسم ہے۔ تو وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے چل پڑے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے اور انہیں یہ بات بتلائی کہ ثعلب رضی اللہ عنہ کو تو یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے اپنا فضل ہم پر عطا کیا تو ہم ضرور صدقات دیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کہا کہ ثعلب رضی اللہ عنہ کی ایک قریبی انصار صحابی سوار ہوا اور ان تک پہنچا اور ان سے کہا، تیرا ناس ہو اے ثعلب، تو ہلاک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تیرے متعلق قرآن مجید میں یہ نازل فرمایا۔ ثعلب رضی اللہ عنہ اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، لیکن اللہ کے رسول نے ان سے ان کی زکوٰۃ نہیں لی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرمائی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر ان سے زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثعلب رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہیں زکوٰۃ دی اور کہا کہ اے ابو بکر، آپ میری قوم کا میرے متعلق رویہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے تعلقات کو جانتے ہیں، میری زکوٰۃ قبول کیجیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں ان کے پاس آئے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر سیدنا عثمان کے دور خلافت میں ان کے پاس آئے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ سیدنا عثمان کے دور خلافت میں ثعلب کی وفات ہو گئی۔
عبدالرحمن جمالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ نے خلافت کے زمانے میں کوفہ میں قیام کے دوران ایک شخص کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ وہ فلاں مکان میں جائے اور وہاں جا کر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، انہیں لے کر میرے پاس آئے۔ جب وہ مرد اور عورت آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مرد نے کہا، امیر المومنین، میرا اس عورت سے نکاح کل ہوا، رات کو جب میں اس کے نزدیک جانے لگا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی، جس پر ہمارے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حاضرین محفل کو جانے کا کہا۔ جب حاضرین محفل چلے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس مرد کو جانتی ہو؟ اس عورت نے کہا، میں کل سے پہلے اسے نہیں جانتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اب اسے جان لو گی، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ اس عورت نے آپ رضی اللہ عنہ سے وعدہ کر لیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم فلاں شخص کی بیٹی ہو اور تمہارا نام یہ ہے۔ عورت نے اس بات کا اقرار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جوانی میں بہت خوبصورت تھی اور تمہارے چچا زاد بھائی تم پر جان چھڑکتا تھا اور تم بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز تم دونوں نے زنا کیا جس سے تم حاملہ ہوگی اور تمہاری ماں نے تمہارا پردہ پاش کیا اور تم نے خفیہ طور پر ایک بچہ جنا جسے تم نے ایک دیوار میں ڈال دیا۔ پھر جب تم اس بچے کو چھوڑ کر جانے لگی تو ایک کتا اس بچے کی جانب لپکا جس سے تم نے پتھر مارا اور وہ کتا کو لگنے کی بجائے اس بچے کے سر میں لگ گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ تم نے اس بچے کے سر پر دوپٹہ باندھ دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد تم نے اس بچے کی کچھ خبر نہ لی۔ اس عورت نے اعتراف کیا، اس سے یہ فعل سرزاب ہوا اور اس نے ایک بچہ جنا جسے اس نے ایک دیوار کے بیچ ڈال دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بچے کو فلاں قبیلے والے اٹھا کر لے گئے اور اس کی پرورش کی۔ وہ بچہ جوان ہونے کے بعد دوبارہ واپس آیا، اسی شہر آ گیا اور اب تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اپنے سر کھولے۔ اس شخص نے اپنا سر کھولا۔ جب اس نے اپنا سر کھولا تو وہی زخم کا نشان موجود تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا خاوند نہیں بیٹا ہے اور اللہ عز و جل نے تمہیں دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔